والا ہے جس کے اندر پہلے سورہ فاتحہ ہے، ایک ہوتی ہے ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی صورت، ایک ہوتی ہے نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے۔ ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ ہم سب کو معلوم ہے یہ پہلی صورت ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 5ویں صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 4 چیزیں آپ یاد رکھیں، 4 چیزیں۔ پہلی چیز، اللہ نے اپنے کلام پاک کا آغاز اپنے جمال سے فرمایا، محبت سے، جلال سے نہیں فرمایا۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے، یہ نہیں فرمایا الہ العالمین، وہ تمام جہانوں کا الہ ہے، خدا ہے، معبود ہے۔ رب میں اور الہ میں فرق ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے نا کہ تمام جہانوں کا الہ ہے، تو بہت سے لوگ جو قرآن پاک کھولتے پڑھتے، جو غیر مسلم ہوتے، جو اللہ تعالیٰ کو الہ نہیں مانتے ہیں صرف اور صرف، اور شریک بنائے ہوئے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے؟ یہ جو اللہ ہے نا جس کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ صرف اور صرف ان کا اللہ ہے جو اس کو الہ مانتے ہیں۔ لیکن جب رب فرمایا نا، رب فرمایا وہ تمام جہانوں کا رب ہے، مطلب کیا ہے؟ کوئی اس کو خدا مانے کوئی نہ مانے، پھر بھی وہ سارے جہان کو روزی بھی دے رہا ہے اور رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ جمال سے آغاز، جلال سے نہیں فرمایا۔ دوسرا حصہ سورہ فاتحہ کا جلال کا ہے، فرمایا مالک یوم الدین، یاد رکھنا ایک نہ ایک دن ہماری عدالت لگے گی، حساب و کتاب کھولے گا، اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر تیسری شے کہ جمال کے مستحق لوگ کون ہیں؟ اللہ کا جمال کس کو ملے گا؟ پیار اور محبت کس کو ملے گا؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، میرا سارے کا سارا جمال میرے ان بندوں کے لیے ہے جو میرے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے ہیں۔ اور چوتھا حصہ سورہ فاتحہ کا کس کے لیے ہے؟ جلال کے لیے۔ فرمایا میرا جلال اہل ایمان کے لیے نہیں، میرا جلال روزے داروں کے لیے نہیں، میرا جلال اہل اطاعت کے لیے نہیں، میرا جلال کس کے لیے ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو خود بھی دین سے دور ہوئے اور لوگوں کو بھی دین سے دور کر رہے ہیں۔ یہ 4 حصے یاد رہیں گے سورہ فاتحہ کے۔ پہلا حصہ جمال، بار بار پڑھیں، بڑی پیاری آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میں اکثر یہ دعا بیان کرتا ہوں، اسی پارے کے آخر میں بیان ہوئی، پہلے پارے کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ کا پیار دیکھیں ہمارے ساتھ، انسانیت کے ساتھ۔ دعا کی کہ مولا جو اہل ایمان ہے نا ان کو رزق دینا۔ اللہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے ابراہیم، ہم نے آپ کی دعا قبول کی، پر ہم صرف اہل ایمان کو رزق نہیں دیں گے، اہل ایمان کو بھی دیں گے، ومن کفر، جو ہمیں نہیں مانتا ہے ان کو بھی ہم ہی عطا کرنے والے ہیں، کوئی اور عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ جو ہے ترتیب کے اعتبار سے دوسری صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 86 نمبر صورت ہے۔ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ اس میں آپ پہلی آیت دیکھیں، ہم مسلمانوں نے قرآن کس کے لیے سمجھا اور قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن صرف اور صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ پہلی آیت صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، کسی کی روح نہیں نکل رہی تو قرآن کھول کے بیٹھ جائیں، نہ قبروں پہ پڑھی جانے والی صرف یہ کتاب نہیں ہے کہ قبر کے ارد گرد حلقہ بنا لیں قرآن پاک پڑھ لیں۔ ایصال ثواب کی صرف یہ کتاب نہیں ہے۔ پہلی آیت یہ بتا رہی ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب ہم نے عمل کے لیے اتاری ہے، صرف ثواب کے لیے نہیں اتاری ہے کہ ہم صرف تلاوت ہی کریں، اتنے قرآن پاک پڑھ لیے، اتنی دفعہ ہم نے فلاں سورت پڑھ لی، سورہ یاسین، نہ، فرمایا جتنی دفعہ مرضی پڑھ لو ثواب تو دیں گے ہی، ہم پڑھنے کے لیے تو ہے ہی۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کے لیے ہے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ہر کتاب کا ہر حصہ انہوں نے صحیح پڑھا ہوگا، ایک کتاب جو ہم نے نہیں نہ پڑھی، جو ہماری ہدایت کے لیے اتری تھی، سب سے مظلوم ترین کتاب وہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے الماری میں پڑی ہے، جس کو قرآن کریم کہتے ہیں، سب سے مظلوم کتاب۔
فرمایا جنت کا ID کارڈ چاہیے، جنت کا پاسپورٹ چاہیے نا جنت کا. قرآن پاک نے اسی پہلے رکوع کے اندر کوئی اور شے بیان نہیں کی ہے کہ پڑھنے سے اتنا ثواب ملے گا. فرمایا نا، متقین کے لیے ہے. اب متقین کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تنہائی میں بھی بیٹھے ہیں نا، ان کے ذہن کے اندر ایک بات ہے کہ اگر مجھے کوئی نہیں نہ دیکھ رہا مگر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. دوسری بات فرمایا نماز پڑھتے ہیں، یہ علامتیں بتائی ہیں قرآن پڑھنے والوں کی. تیسری بات جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. چوتھی بات عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے حبیب کے بعد کسی اور کو نبی بھی نہیں مانتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں کے اوپر وحی نازل ہو سکتی ہے، فلاں نبی ہو سکتا ہے، فلاں جو ہے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے، فرمایا نا نا نا. وہ کہتے ہیں جب ہم نے پڑھا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم مصطفیٰ کے بعد کسی کو ہم نبی نہیں مانیں. عقیدہ ختم نبوت بڑا ضروری ہے. اس کے بعد فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، اتنا ہی نہیں، باتیں نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے تیار بھی کرتے ہیں. تیار کتنی تیاری کی ہے ہم نے؟ کسی کے پاس اپنی روٹی کا ایک لقمے کا حساب یاد ہے کہ وہ دے سکتا اللہ کے حضور؟ میری اور آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں، جو بینک بیلنس میں اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں، 1 روپیے کا حساب ہم دے سکتے ہیں؟ یہ بینک بیلنس دنیا میں بچا لے گا، آخرت میں کیا بچائے گا؟ امام بخاری کے والد، امام بخاری کے جن کا نام تھا امام اسماعیل، جب ان کے آخری سانس چل رہے ہیں نا، حیران ہوں میں اس جملے کے اوپر، حیران ہوں. انہوں نے کہا مجھے کسی اور بات پہ یقین ہو یا نہ ہو، اس بات پہ یقین ہے کہ میں اپنے رب کی عدالت میں اپنے ایک ایک لقمے کا حساب دے سکتا ہوں. اللہ اکبر، ایک ایک لقمے کا حساب. پہلا گروہ فرمایا متقین کا ہے جو اس کتاب کے وارث ہیں. دوسرے گروہ کا بیان ہوا کافروں کا، ایک ہی آیت میں کافروں کا بیان کر دیا. تیسرا گروہ خطرناک ترین ہے منافقوں کا. پورے رکوع کے اندر منافقوں کی علامتیں بیان ہوئی ہیں. فرمایا یہ منافق ایسی بدترین قوم ہے، یہ پہلے دونوں گروہوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، ظاہری طور پہ متقین کے ساتھ اور باطنی طور پہ کافروں کے ساتھ. فرمایا ان کی علامت یہ ہے، یہ کہیں گے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ فسادی ہیں جو زمین کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں. پہچان جانا جو ظلم و ستم کر رہا ہے، فرمایا وہ منافق ہے، وہ متقین کے ساتھ میں شامل نہیں ہو سکتا. پورے رکوع ہو گئے. آیت نمبر 21 وہ پہلی آیت ہے جہاں پہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا. آیت نمبر 21 میں جا کے فرمایا لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، اور اپنی ربوبیت کے اوپر دلیل کیا دی؟ موت کو. کیف تکفرون باللہ، تم اس رب کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، ماں کے پیٹ میں مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، اس زندگی کے بعد پھر موت دے گا، موت کے بعد پھر تمہیں اٹھائے گا حساب و کتاب کے لیے. فرمایا جو زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، ابھی بھی اس رب کا انکار کر رہے ہو، اس کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اس کے بعد پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا. فرمایا ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر نائب بنانا چاہتے ہیں، خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. یہ مشورہ نہیں تھا فرشتوں سے، مشورے کے انداز میں گفتگو تھی. فرشتوں نے عرض کیا مولا کیا تو ایسے کو بنائے گا زمین کے اوپر جو فساد کرے گا؟ فرشتوں کو کیسے پتا چلا؟ یا تو سابقہ مخلوق سے پتا چلا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا، لیکن وہ حصہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ نہیں بنا. یہ بتایا ہوگا مشورے کے اندر، بتانے کے اندر کہ ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس کے اندر نیک اور صالح بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، قتل کرنے والے بھی ہوں گے. تو انہوں نے فوراً عرض کیا مولا ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین کے اوپر فساد کرے گی، قتل و غارت کرے گی؟ اللہ نے وہاں فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اسی انسانیت میں میرا مصطفیٰ بھی تو آئے گا، اسی انسانیت میں میرا ابراہیم بھی تو آئے گا، اسی انسانیت میں میرا نوح بھی تو آئے گا، اسی انسانیت میں میرا موسیٰ بھی تو آئے گا، اسی میں عیسیٰ بھی تو آئے گا، اسی میں تو میدان کربلا میں اپنے آپ کو شہید کروانے والا میرا مصطفیٰ کا حسین بھی تو آئے گا. یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد
اللہ نے فرمایا آدم ان ساری چیزوں کے نام بتائیں. پہلے فرشتوں سے پوچھا بتائیں، فرشتے خاموش ہیں، چیزوں کے نام نہیں آ رہے. علم کی شان دیکھ لیں، علم کی فضیلت اور صاحب علم لوگوں کی فضیلت. جب نام نہیں بتا سکے اللہ نے فرمایا آدم اب آپ بتائیں. آدم علیہ السلام نے ایک ایک شے کے جو نام تھے وہ بتائے. اس چیز کا یہ نام ہے، اس چیز کا یہ نام ہے. علماء نے لکھا ہے قیامت تک آنے والی ہر شے کا علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا. جب نام بتائے نا، اب اللہ نے فرمایا اے فرشتوں میں نے کہا نہیں تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. اب میرے آدم کو سجدہ تعظیمی کرو. علم کی شان ہے. قرآن پاک پڑھنے والے جو وارث ہیں اس کتاب کے وارث نہیں، فرمایا اس کتاب کے وارث ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت تک علوم کے تم وارث رہو. دین کی فیلڈ آئے تو اس میں وارث تم بنو، سائنس کی فیلڈ آئے اس میں وارث تم بنو، دیگر فیلڈ آئے جغرافی آئی اس کے وارث تم بنو. ہم کس کے وارث بنے؟ ہم غلام بن گئے. غیروں کی بنائی ہوئی چیزیں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، فلاں ملک کی چیز اچھی ہے، فلاں ملک کی چیز اچھی ہے. ہمارے ملک کے اندر کیا آ گیا؟ سارا رٹا سسٹم. امتحان کے آخری رات میں A+2 A+B ہول سکوئر 2A+, وہ سارے رٹے لگاتے ہیں. بعد میں جا کے پوچھو اس کا معنی کیا؟ کچھ کر سکتے ہو؟ کچھ نہیں جی، اچھی ڈگری مل جائے گی، اچھے نمبر آ جائیں گے. واقعی آدم یہ بیان کر رہا ہے اچھے نمبر آ جائیں گے؟ واقعی آدم تو یہ بیان کر رہا ہے کہ مسلمانوں علم کا جو بھی میدان اٹھایا جائے اس میں وارث تم نظر آؤ، اس میں سردار تم نظر آؤ. ساری جتنی فیلڈیں تھیں علم کی، جتنے میدان تھے، جتنے مجالات تھے وہ لے گئے. ایک دین کے وارث جو ہیں، دین کے اندر جو ایڈوانس اسٹڈی ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ممبروں کے اوپر بیٹھنے والے. پھر یہ مولوی کرتے کیا ہیں؟ یار مولوی اتنا تو کرتے ہیں کہ جتنا دین کا علم تھا ان کے وارث بنے بیٹھے ہیں، دین کے علم کو بیان کر رہے ہیں. اگر آپ نے فزکس پڑھی ہے تو آپ نے فزکس کے اندر کارنامہ کیا کیا ہے؟ کیمسٹری کے اندر کارنامہ کیا کیا آپ نے؟ دیگر جو سبجیکٹ آپ نے پڑھے کیا؟ یہ بچوں کو آپ پوچھ لیں، ان کو پوچھے بیٹا اسکول جا رہے ہو کرنا کیا ہے؟ رٹا لگانا ہے، اچھے نمبر لینے، اچھی جاب مل جائے گی. اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے؟ کچھ پتہ نہیں. اس قوم کے لیے کیا کرنا ہے؟ کچھ پتہ. رٹا سسٹم. اگر ان کو کہہ دیں کہ میتھ اپنی طرف سے لکھیں، کوئی سائنس کا فارمولہ اپنی طرف سے لکھیں، کچھ یاد نہیں. واقعہ آدم ہمیں یہ بیان نہیں کرتا ہے کہ یہ تاریخی طور پہ واقعہ ہوا. واقعہ آدم یہ بیان کرتا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے آدم کے سامنے علم کی فضیلت کی وجہ سے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا، فرمایا اگر یہی علوم تمہارے پاس رہیں گے ساری دنیا تمہارے سامنے سرنڈر کر دے گی. یہ معنی ہے اس واقعہ کا کہ پوری دنیا پہ حکومت ہم تمہیں عطا کریں گے. اس کے بعد شروع ہوا، فرمایا بنی اسرائیل یہودیوں کی قوم تھی نا. سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی پہلی سورت ہے. یہودی اور عیسائی، فرمایا ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں تم پر کی گئی. اللہ نے وہاں پہ ایک اصول بیان فرمایا، فرمایا تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. یہ اصول ہے فطرت کا. ہم مسلمانوں نے کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ پورا نہیں کیا تو اللہ بھی ہمارے ساتھ کیا وعدہ پورا نہیں کر رہا. وہ کیا ہے؟ فرمایا زمین پر تمہیں حکومت دوں گا. ہمیں حکومت تو نہیں ملی ہوئی، پوری دنیا ہماری ہاں میں ہاں تک نہیں ملاتی ہے. فرمایا میرا وعدہ پورا کرو ہم تمہارا وعدہ پورا کریں گے. تم میرے حکم کے مطابق چلو، پھر جو بولو گے تمہارا رب وہی کرتا چلا جائے گا. اس کے بعد فرمایا یہودیوں یاد کرو تم دریا عبور کر رہے تھے، اس کے اندر رستہ نہیں تھا، کشتیاں نہیں تھی، پیچھے فرعون کا لشکر پہنچا ہوا تھا، پکڑنے والا تھا. سورہ طٰہٰ میں مکمل واقعہ یہ ہے. یہ صرف سمری بیان ہوئی ہے پہلے پارے کے اندر، پورے قرآن پاک کی سمری بیان ہوئی ہے، خلاصہ بیان ہوا ہے پورے قرآن پاک کا. فرمایا پیچھے سے لشکر آ گیا، جس دریا کے اندر رستہ نہیں تھا ہم نے تمہارے لیے رستہ نہیں بنایا. اسی رستے پہ جب فرعون آیا وہ غرق ہو گیا. اس کا مطلب کیا؟ صرف تاریخی طور پہ فرمایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو اس ٹائم ان کے ساتھ تھی ہمارے ساتھ مخلص تھی نا، جہاں رستے نہیں بھی تھے ہم نے ان کے لیے رستے بنا دیے. فرمایا تم بھی ہمارے ساتھ مخلص ہو جاؤ، جہاں سے رستہ نظر نہیں بھی آئے گا ہم اپنے حبیب کے صدقے وہاں سے بھی رستہ عطا فرما دیں گے. اس کے بعد پتھر سے چشمے جاری کروائے، 12 چشمے جاری ہوئے پتھر سے. وہاں امید تھی پانی ملنے کی، یہاں امید نہیں نہ تھی. اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنا عصا جو ہے اس پتھر پہ مارے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مبارک عصا پتھر پہ مارا. یہ پورا واقعہ آئے گا تفصیل کے ساتھ, یہ سمری ہے, خلاصہ. پتھر پہ مارا, اللہ نے فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, ہم نے اس پتھر سے, ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے. کیا مطلب ہے؟ فرمایا تم اللہ کی اطاعت پہ آ جاؤ, جہاں پاؤں رکھیں گے ہم رزق کی دولت سے مالا مال فرما دیں گے, جہاں پاؤں رکھیں گے وہاں رزق کے چشمے جاری. مسئلہ یہ ہے ہم کچھ نہیں کر رہے, سارا کچھ اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کرتا رہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہودیوں نے کیا کہا, موسیٰ یہ ہم یہ جو ہے نا ایک کھانا کھا کھا کے تھک گئے ہیں, یہ من و سلوہ آسمان سے اتارا جا رہا تھا, ناشکری کی آسمان سے. انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ زمین سے مختلف چیزیں اگائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم, آسمان سے من و سلوہ آ رہا ہے, مختلف کھانے آ رہے ہیں, تم اس کو چھوڑ کے ادنا سی چیز کا سوال کر رہے ہو کہ زمین کے اوپر پیاز اگے, لہسن اگے, دالیں اگیں, ساگ اگے. فرمایا یہ تو ساری چیزیں جہاں سے بھی چلے جاؤ, جس شہر میں چلے جاؤ تمہیں مل جائیں گی, لیکن من و سلوہ نہیں ملے گا. مطلب کیا ہے اس واقعہ کا؟ فرمایا اگر اللہ کا حکم مانو گے تو رزق تمہارے اوپر آسمان سے بارش کی طرح برسے گا, بارش کی طرح. ہم یہاں پریشان بیٹھے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, گھر کے اندر تنگ دستی ہے. میرے دوستو آج قرآن کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں, ساری تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی, ساری پریشانیاں. میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں, عمل کریں, عمل صرف پڑھنے تک نہ رکھیں. یہ کتاب ہم نے پڑھنے تک رکھی, پڑھنے تک بھی نہیں رہی, مجبوریوں کے ٹائم پڑھتے ہیں, کوئی پریشانی آ گئی قرآن پاک کھول لیا, اصالِ ثواب دعا کرنی ہے قرآن, نہ یہ قرآن پاک کے ساتھ ظلم ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ ہر شے پڑھائیں گے, اگر جو شے نہیں نہ پڑھائی جائے گی وہ یہ کتاب لا رہا ہے, وہ اندازہ. اس کے بعد وہ واقعہ گائے کا. اس گائے کے واقعہ میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں. بنی اسرائیل کے اندر نا قوم کے جھگڑوں کی وجہ سے, فساد کی وجہ سے, بد اخلاقی کی وجہ سے کچھ لوگ تنگ آ گئے. انہوں نے الگ سے اپنا گاؤں بنا لیا, الگ سے اپنا گاؤں بنایا. انہوں نے کہا یہ گاؤں جو ہے نا صرف وہ لوگ آئیں گے جو اس قانون کے مطابق چلیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا. تورات کے مطابق عمل کریں گے, اللہ کے حکام کے مطابق چلیں گے, وہ اس گاؤں کے اندر رہائش اختیار کر سکتا ہے. گائے کا واقعہ پہلی چیز جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر آپ ٹاؤن میں رہتے ہیں, بلاک میں رہتے ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں, کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, کم سے کم کچھ لوگ مل کر اس سوسائٹی کا قانون تو بنا سکتے ہیں اسلام کے مطابق, پر کبھی کوشش نہیں کی. آج فتنہ یہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو جائے, اللہ محفوظ رکھے, سارے جمع ہو جائیں گے, لیکن دین کے کام کے لیے گلی کے اندر ایک میٹنگ تک نہیں ہوگی کہ ہماری گلی کے اندر دین کے خلاف کون سا کام ہو رہا ہے. اگر آپ کہہ دیں گے نا چپ کر جاؤ, بڑا طاقتور آدمی ہے, نقصان دے دے گا, دین کا نام آیا نقصان دے دے گا, آپ کیوں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بھی کیوں نہ کریں. گائے کا واقعہ آپ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک میں آ گیا, تاریخی طور پہ پیش آیا نا. پہلا اصول یہ ہے کہ ہر شخص اپنی سوسائٹی میں اسلام اور شرع کے مطابق قانون بنائے. اچھا گلی کے اندر تو قانون ہے نہیں, ہمارے ملک میں اسلامی نظام نہیں ہے, ہمارے ملک کے حکمران دین کے مطابق نہیں چل رہے ہیں. اور بھی حکمرانوں کو چھوڑیں, جو گلی آپ کے کنٹرول میں, وہاں کتنا دین ہے, وہاں کتنا اسلامی نظام ہے. انہوں نے گاؤں بنا لیا. آج بھی گاؤں ہے پاکستان کے اندر, ایسے گاؤں ہیں وہاں پہ یہ اصول بنے ہوئے ہیں کہ کوئی شخص بے نمازی نہیں ہے, اصول بنے ہوئے. کسی شخص کو سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے, یہ سوٹے لگاتے ہیں بیٹھ کے. نوجوان فیشن بن گیا, جب تک گلی کے اندر سوٹا نہ لگائے تو اس کو نوجوان کون کہیں. یار یہ اخلاق, یہ نوجوان ہے. نوجوان دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے حسین کو دیکھ لو, نوجوان دیکھنا ہے تو قاسم کو دیکھ لو. میں کہتا ہوں اگر آپ نے نوجوان دیکھنے ہیں نا کہ نوجوان کیسے ہوتے ہیں, میدان کربلا سارا پڑھ لیں, سارا نوجوانوں کی قربانیوں سے بھرا پڑا ہے. صحابہ کے حالات دیکھ لیں. یہ جب تک سوٹا نہ لگا لے یہ کہتا ہے مجھے کوئی نوجوان ہی نہیں کہے گا. آج بھی ایسے گاؤں ہیں وہاں پہ آپ جہیز نہیں دے سکتے, نارمل جو دینا آپ دیں. آج بھی وہاں پہ ایسے گاؤں ہیں, آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں, گوگل پہ جا کے پاکستان, یہ ناممکن نہیں ہے.
وہاں پہ یہ قانون اور اصول ہے کہ آپ شادی کے اوپر چند ایک دیگوں کے زیادہ دیگیں نہیں پکا سکتے. کلخانیوں پہ 40 پہ یہ بے تحاشا جو خرچ کیا جاتا ہے یہ خرچ نہیں کر سکتے کہ ہم کیوں بلاک کے اندر نہیں بنا سکتے. دین کی خاطر کس نے نکلنا ہے؟ انہوں نے گاؤں بنا لیا. ایک شخص تھا وہ مالدار تھا، صاحب اولاد نہیں تھا، اس کی صرف ایک بیٹی تھی اور ایک بھتیجا تھا. بھتیجے کے ذہن میں لالچ پیدا ہوا. اس نے کہا میرے چاچے کے پاس بہت مال ہے، وارث ہے نہیں ہے، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. قتل کر کے شور کروں گا، دیت کا مال بھی لے لوں گا اور وراثت کا مال بھی لے لوں گا، اپنی کزن کو کچھ نہیں دوں گا. اس نے لالچ میں آ کے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد نا جی اب آپ کو سمجھ آئے گی نیک بستی کا جو شان ہے، نیک بستی کی فضیلت وہ کیا. یہ گائے کا واقعہ آپ نے بہت پڑھا ہوگا، اس طرح سنا نہیں ہوگا. اس نے قتل کیا، وہ دوسری بستی میں رہتا تھا، یہاں لڑائی جھگڑے فساد. راتوں رات اس نے اس کو اٹھایا اپنے چاچے کو، اس گاؤں کے دروازے سے باہر پھینک دیا. وہاں انہوں نے دروازہ لگایا ہوا تھا، اندر آنے کے بھی کچھ اصول تھے. سوسائٹی آپ یہ سمجھ لیں آج کی زبان میں سوسائٹی تھی وہ جو گائے کا واقعہ یہاں پیش آیا. اس نے شور کرنا شروع کر دیا. یہ جو بستی والے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں انہوں نے میرے چاچے کو مار دیا. بستی اتنی امن والی باعمل لوگوں کی بستی تنگ آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ ہم بڑے پریشان ہیں، یہ شور اٹھ رہا ہے. وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان نیک اور صالح لوگوں سے، بستی والوں سے کہ گائے ذبح کر دو. اب گائے ذبح کروائی جا رہی ہے. یہ سارا واقعہ کس لیے ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ بولیں کس لیے ہو رہا ہے؟ نیک اور صالح بستی کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں قاتل نہیں ملتے ہیں. وہ بھی قاتل کیا ملے جب مقتول ہی نیک صالح نہیں ہے. کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، پر ہمارا معاشرہ ایسا نہیں ہے. وہ بھی تو قاتل تھا نا، اس نے شور کیا. ہمارے ہاں بھی شور کرتے ہیں. اس نے شور کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرنی ہے، وہ زرد مائل ہو، اس کا رنگ کھیتی کے لیے کبھی استعمال نہ ہوئی ہو، بے عیب ہو. یہ سارا کچھ بتانے کے بعد انہوں نے گائے کو ذبح کیا. گائے کے گوشت کا کچھ حصہ لے کے اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا، وہ زندہ ہو گیا. مرا ہوا شخص زندہ ہو گیا. مرا ہوا شخص زندہ ہونے کے بعد کہا یہ جو شور کر رہا تھا نا، میرا قاتل ڈھونڈنا چاہ رہا تھا، یہی میرا قاتل ہے. ان کے نیک اور صالح ہونے کی وجہ سے اللہ نے پوری بستی کو کیا کر لیا؟ بچا بھی لیا. اور گائے بھی، آپ گائے کیوں ذبح کروائی گئی؟ کس کی گائے تھی؟ تفاسیر میں آتا ہے یہ اس بچے کی گائے تھی جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا. یہ واقعہ کوئی ایسے واقعہ بیان ہو گیا؟ یہ واقعہ سب سے پہلا اصول کیا دے رہا ہے؟ نیک اور صالح بستی بنائی. دوسرا اصول کیا دے رہا ہے؟ کہ اولاد نوجوان اپنے والدین کی فرما بردار بن جائے، اس کا مستقبل اور فیوچر ہم خود بخود ہی اچھا کر دیں گے. وہ ایک گائے لے کے پھرا تھا جنگل کے اندر، اس کی اتنی قیمت لگی کہ اس گائے کے وزن کے برابر اس کو سونا دیا گیا. یہ معاوضہ کس وجہ سے؟ والدین کے ادب کی وجہ سے. تیسرا کیا ہوا؟ فرمایا نیک اور صالح بن لیں، کسی کی جرت نہیں ہوگی اس بستی میں کسی کو قتل کرنے کی. اس کے بعد یہودیوں کے اندر کیا خرابیاں آئیں؟ فرمایا یہ ممبروں کے اوپر بیٹھنے والے نا، میں کھل کے بات کرتا ہوں ممبروں والی، کیونکہ اس کا حصہ میں خود ہوں. میں اپنی بات گول مول کر جاؤں تو یہ منصب کا حق نہیں. یہودیوں کے علماء کے اندر، ممبروں کے اوپر بیٹھنے والوں کے اندر لالچ پیدا ہو گیا. پیسے لیتے، ان کی خواہش کے مطابق فتویٰ دے دیتے. مالدار آیا اس کے حق میں فتویٰ دے دیے، ذمہ دار آیا اس کے حق میں فتویٰ دے دیا، غریب آیا اس کے خلاف فتویٰ دے. جس کو آج کے دور میں عدالت میں بیٹھے ہوئے جج جو ہے وہ فیصلہ کرتے. یہ کیا ہوا ابھی لاہور کے اندر؟ ایک شخص نے اپنے آپ کو آگ لگا لی کہ اتنے سال ہو گئے انصاف نہیں مل رہا. جب ممبروں کے اوپر لالچ پیدا ہو جائے نا، پھر دنیا کے ہر شعبے کے اندر لالچ پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا خراب ہو گئے علماء. اس کے بعد اگلی بات سننے والی ہے. فرمایا ہم نے ان کو کہا تھا یہودیوں کو کہ اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالنا ہے. یہ کیا کرتے؟
घरों سے نکالتے، پھر واپس لانے کے لیے کہتے تھے ہم تجھے واپس لے آتے ہیں، اتنے پیسے دے دو. یعنی کیس کرتے خود، اور خود کیس سے آزاد کرنے کے لیے کہتے تھے اتنے پیسے دے دو ہم تمہیں بری کر دیں گے. یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیے، ہمارے معاشرے میں. اس کے بعد جادو کے بارے میں فرمایا یہ جو لوگ جادو کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں، ہمارے ہاں تھوڑی سی مصیبت آ جائے نا، فلاں سے تعویذ لے لو، فلاں کے پاس چلے جاؤ. لوگ جادو کرواتے ہیں، جادو کے اثر سے کسی کو انکار نہیں ہے، جادو جا کے کرواتے ہیں کہ فلاں مر جائے. فرمایا وہ سب سے زیادہ جادو یہ کرواتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ طلاق ہو جائے. آج بھی یہی ہو رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دو، پورے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو گیا. اللہ نے فرمایا جس نے جادو کروایا یا جادو کے بارے میں عقیدہ رکھا وہ کافر ہو گیا. آیت نمبر 104 میں ایمان والوں کو سب سے پہلا حکم آیا، یہ یاد رکھنا. آیت نمبر 104 سب سے پہلا حکم، یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو. یہ بات آج اگر آپ کو کوئی اور بات یاد رہے یا نہ رہے، یہ بات ضرور یاد رکھنی. یہ نہیں فرمایا روزے رکھو. سب سے پہلا حکم ایمان والوں کا نام لے کے یا ایھا الذین آمنوا، اس ندا کے ساتھ پہلا حکم لا تقولوا راعینا. فرمایا میرے مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے، میرے مصطفیٰ کا ادب کرنا ہے. اگر اس بارگاہ کی بے ادبی ہو گئی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی تو فرمایا تمہارا ایمان تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا. اس کے بعد تحویل قبلہ، آخری واقعہ جو بیان ہوا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یہ قبلہ رخ جو ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کا مقصد بھی آپ سن لیں کہ کیوں ہم قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے. 1 سال 7 ماہ 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش قبلہ جو ہے نماز کے اندر وہ کعبہ مکرمہ ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ ناپسند فرماتے تھے الیاذ باللہ، نا. یہودی فخر کرتے تھے، تنگ کرتے تھے. اس وجہ سے آپ کے قلب اطہر میں یہ خواہش پیدا ہوئی. ظہر کی نماز ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی صحابہ کرام کے اوپر، بہت بڑی آزمائش. یہ وہ آزمائش ہے کہ جو کسی قوم کے اوپر نہیں آئی، ایسی آزمائش تھی. ظہر کی نماز میں کھڑے ہیں، اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے حبیب آپ کا مبارک اور حسین چہرہ ہم آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے بار بار دیکھ رہے ہیں. محبت بھرا کلام بار بار دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی تھی، تیسری رکعت میں اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے آج اس نماز کا وہی قبلہ بنا دیا ہے جو آپ چاہتے ہیں. یہ نہیں فرمایا جو میں چاہتا ہوں، جو آپ چاہتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر ہی رخ پھیرا. نماز کے اندر مجھے آپ بتائیں بڑی آزمائش تھی. صحابہ کسی بھی حیرت میں نہیں پڑے، کسی بھی انتظار میں نہیں پڑے. ادھر مصطفیٰ پھرے، ادھر مصطفیٰ کے غلام صحابہ پھر گئے. مجھے آپ بیٹھے ہیں نا، ادھر امام کھڑا ہے، اس امام نے آپ کی طرف پھرنا ہے تو آپ کہاں آئیں گے؟ آپ ادھر آئیں گے. مسجد کی ساری حالت بدل گئی، ساری کیفیات بدل گئی. امام آگے ہو رہا ہے، مقتدی اپنی جگہ چھوڑ کے پیچھے آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا حبیب ہم دنیا کو یہی تو کہنا چاہتے ہیں، یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ جدھر اپنا رخ کر لیتے ہیں مصطفیٰ کے غلام بھی اسی کو اپنا قبلہ بنا لیتے ہیں. اس آزمائش پہ صحابہ کرام پورے اترے. اب جب ہم قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں، اس واقعہ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یاد مصطفیٰ ہے. اور یاد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے؟ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارے، سیرت کے مطابق زندگی گزارے. جب ہم کہتے ہیں نا قبلہ رخ، فوراً ذہن میں آتا ہے یہ وہ قبلہ ہے جو مصطفیٰ کی چاہت پہ بنا ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی خواہش پہ بنا ہے. اور ہمارے مصطفیٰ کریم کی ہمارے معاملے میں سب سے بڑی چاہت یہ ہے کہ میری امت کو کوئی تکلیف نہ دے، میری امت کو کوئی درد نہ دے، کوئی اذیت نہ دے. تو لہٰذا قبلہ رخ کھڑا ہونا ہمیں یہ بتا رہا ہے اگر تیرا تعلق حضور کی امت کے ساتھ اچھا ہے نا تو حضور کا تعلق تیرے ساتھ بھی بڑا اعلیٰ ہے، پیار و محبت والا ہے. یہ سارا کچھ بیان ہوا
اللہ رب العزت نے آیت نمبر 163 میں اب اپنی الوہیت کا اعلان فرمایا. الوہیت جلال والا منصب ہے. اب اعلان فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو یاد رکھو تمہارا الہ ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. جلال تھا نا، فوراً جمال لے آیا. فرمایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ رب العزت کے حضور دعا رب کائنات ہم سب کو قرآن کریم سیکھنے، سکھانے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیغام یہی ہے اس کتاب کا، آج کے دن کا پیغام، اس کو پڑھنے تک نہ رکھیں، سمجھنے تک رکھیں، اور صرف سمجھنے تک نہ رہے، اس کے اوپر عمل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا